بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا ان کاموں کی کرنے کی وجہ سے، لیکن بہت سارے ایسے حضرات ہیں کہ لا علمی کی وجہ سے ان کو مسائل کا علم نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید یہ کام کر لیا ہے تو اس وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، تو وہ اس کے بعد کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اور روزے کو توڑ دیتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا۔ تو بہت ساری اشیاء ایسی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز کہ بھول کر کھانے پینے سے، یعنی کوئی آدمی بھول گیا، اسے روزہ یاد نہیں تھا تو اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، کوئی چیز کھا لی یا کھانا کھا لیا، پیٹ بھر کر چاہے کھانا کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس وقت اس کو یاد آئے گا، مثلا لقمہ اس کے منہ کے اندر تھا، پھر اس وقت اس کو وہ لقمہ منہ سے باہر نکالنا پڑے گا، وہ لقمہ اس کو اگلنا پڑے گا۔ اگر پتہ چلتے وقت اس نے ایک ذرہ بھی حلق سے نیچے کر دیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک چیز کہ جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ کون سی ہے؟ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنا بھی کھا لے۔ اور دوسری وہ چیز جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ ہے بھول کر جماع کرنے کی وجہ سے، یعنی روزے کی حالت میں تھے میاں بیوی اور روزہ یاد نہیں تھا تو اس وجہ سے ان سے جماع ہو گیا، تو اس حالت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ ہوتا بہت کم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ بھول کر جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح الٹی آ گئی، خود بخود الٹی آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جان بوجھ کر اگر کوئی الٹی کرے گا وہ بھی اس کے لیے شرط ہے کہ منہ بھر کر ہو تب اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ تو الٹی کی وجہ سے خود بخود اگر الٹی قے کر لی کسی نے، کسی کو قے آ گئی، خود بخود آ گئی، تو چاہے جتنی ہو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لوگوں کو جب الٹی آتی ہے تو اس کے بعد وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، تو لہذا اگر کسی کو خود بخود الٹی اور قے آ گئی تو اس کی وجہ سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ان کا روزہ باقی ہے۔ اسی طرح ناک کا بلغم، یعنی کسی نے اندر کر لیا، اس کے حلق کے اندر چلا گیا، پیٹ کے اندر ناک کا بلغم چلا گیا، تو اس کی وجہ سے ناک کے بلغم کے اندر جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح احتلام، یعنی کسی کو احتلام ہو گیا، سویا ہوا تھا روزے کی حالت میں دن کے وقت، تو اس کو احتلام ہو گیا، تو احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ جس وقت وہ غسل کرے گا، غسل واجب، تو اس وقت وہ غرغرہ نہیں کرے گا، اور کلی جس وقت کرے گا تو عام نارمل حالت میں جیسے وضو کے لیے کلی کی جاتی ہے تو احتیاط کے ساتھ وہ کلی کرے گا تاکہ اس کے حلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے۔ اسی طرح جب ناک میں پانی ڈالے گا تو ناک میں پانی ڈالتے وقت بھی احتیاط کرے گا تاکہ اندر پانی نہ چلا جائے، تو احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح تھوک کے نگلنے کی وجہ سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تھوک نگلنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بار بار جب ان کے منہ کے اندر تھوک جمع ہو جاتی ہے، وہ تھوک بار بار باہر نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تھوک کے نگلنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک اگر منہ میں جمع ہو جائے تو وہ نگل سکتے ہیں اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مزی کے نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی وہ سفید لیس دار جو مادہ ہوتا ہے جو انسان کو جب کسی سے باتیں کرے، مثلا اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا تو اس وقت اس کے شرمگاہ سے لیس دار مادہ نکل آیا تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک ودی ہے، ودی کی وجہ سے، یعنی پیشاب کے بعد جو قطرے آتے ہیں سفید کلر کے، اس کے نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مشت زنی کی وجہ سے اس کی منی خارج نہیں ہوئی، یعنی پہلے تو یہ ہے کہ یہ عمل بہت قبیح ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہاتھوں کا زنا اس کو کہا گیا ہے، لیکن اگر مشت زنی کی اور مشت زنی کرنے سے پہلے اس کی منی خارج نہیں ہوئی تو اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی بیماری کسی کو لاحق تھی، کوئی مریض تھا، اس نے انجیکشن لگوا لیا تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں لوگ،
تو ان کو یہ شک ہو جاتا ہے، مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، تو بلڈ ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں یا آنکھ میں دوائی ڈال لی تو کان یا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جس طرح کی بھی مسواک ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، چاہے اس کا ذائقہ حلق تک بھی کیوں نہ چلا جائے۔ تو مسواک کسی قسم کی بھی ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ سنت ہے اور ثواب ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ برش یعنی ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں، تو وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کے ذرات اور ذائقہ کہیں حلق سے نیچے نہ اتر جائے، تو اس کا احتیاط کریں۔ ٹوتھ برش نہیں کرنا، البتہ مسواک آپ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے ہیں، سر پر لگا سکتے ہیں، تیل سر پہ مالش کر سکتے ہیں، اور اسی طرح داڑھی پر بھی لگا سکتے ہیں۔ کسی قسم کا تیل ہو، خوشبودار تیل ہو، ہر قسم کا تیل آپ لگا سکتے ہیں، تیل کی وجہ سے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح آنکھ کے اندر سرما بھی لگا سکتے ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے روزے میں۔ اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ناخن روزے کی حالت میں کاٹ سکتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بس جس وقت ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہمارے تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ اسی طرح پوچھتے ہیں جو بال ہیں، زیر ناف بال ہیں یا بغلوں کے بال ہیں، یہ کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں کاٹ سکتے۔ تو یہ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، ہر قسم کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، اس میں روزے سے کوئی حرج نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر میاں بیوی بوسہ لے لیں تو ان کے بوسے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن علماء کرام نے فرمایا احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ بوسہ ان کو کہیں جماع کی طرف نہ لے جائے۔ اگر وہ اس سے یعنی جماع سے انہوں نے پرہیز کر لیا، یعنی جماع سے بچ گئے، تو پھر وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو میاں بیوی بوسہ اگر لیں تو اس خالی بوسے کی وجہ سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی چیز چکھنے کی وجہ سے، یعنی جس طرح خواتین گھر کے اندر کوئی سالن بنا رہی ہیں تو ذائقہ ٹیسٹ کرنے کے لیے صرف زبان کے حد تک، پھر اس کو تھوک دینا چاہیے، حلق سے نیچے نہ اترے۔ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض وہ عورتیں سوال کرتی ہیں کہ کیا بچے کو اگر دودھ پلایا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ویسے تو گنجائش دی ہے شریعت مطہرہ نے ایسی عورت کے لیے جو کہ بچے کو دودھ پلانے والی ہو، وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن بعد میں اس کو قضا کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ مسائل تھے کہ جو بہت سارے لوگوں کو ان کا علم نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارا روزہ، ان کاموں کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔